السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چند فقہی مسائل لے کر حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے اسے بغور سماعت کیا تو آپ کے ذہن و فکر میں الجھنے والے اور پیدا ہونے والے بہت سارے سوالوں کے جواب اس میں مل جائیں گے۔ لہٰذا آپ حضرات ایک ایک مسئلہ کو بغور سماعت فرمائیں۔ پہلا نمبر، بہت سارے لوگ افطار کی دعا کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ افطار کی دعا افطار سے پہلے پڑھنا سنت ہے یا بعد میں پڑھنا سنت ہے؟ تو ہمارے علماء کرام فقہائے اعظام بالخصوص امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ افطار کرنے کی دعا افطار کے بعد پڑھنا سنت ہے، پہلے نہیں۔ یعنی ہم جو دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا آپ اس وقت پڑھیں جب آپ افطار کر چکے ہیں، یعنی جب آپ کے سامنے افطار کا سامان رکھا ہو تو افطار سے پہلے آپ دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی ساری جائز دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جب افطار کا وقت ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ افطار شروع کریں، اور جب آپ افطار کر لیں تو اخیر میں یہ دعا پڑھیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ دوسرا نمبر، بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں گل اور منجن اور کولگیٹ کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو ہمارے علماء کرام مفتیان اعظام نے فرمایا ہے کہ روزہ کی حالت میں گل اور منجن اور کولگیٹ کا استعمال کرنا سخت ممنوع ہے۔ بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، یعنی جب ہم حالت روزہ میں ہوں تو گل سے پرہیز کریں، منجن سے پرہیز کریں، کولگیٹ لگانے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ روزہ کی حالت میں ان چیزوں کا اگر ہم نے استعمال کیا تو ڈر ہے کہ یہ چیزیں حلق کے بہت نیچے چلی جائیں، جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں کس لکڑی کا مسواک کیا جائے اور مسواک کیسی ہو؟ تو علماء کرام نے رد المحتار سے مسئلہ اخذ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ روزہ کی حالت میں انار اور بانس کی لکڑی کے علاوہ ہر کڑوی لکڑی کی ہی مسواک بہتر ہے، یعنی بانس کی لکڑی میں بھی مٹھاس ہے اور انار کی لکڑی میں بھی مٹھاس ہے، تو ایسی لکڑیاں جس میں کڑوا پن زیادہ ہوں، جیسے پیلو ہے، نیم ہے، اس طرح کی لکڑیوں کا آپ رمضان المبارک میں ان لکڑیوں کی مسواک کا استعمال کریں تو بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ گلوکوز کا ڈراپ یا طاقت کا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ہمارے مفتیان اعظام نے اس مسئلے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ گلوکوز کا ڈراپ یا طاقت کا انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ بھوک پیاس ختم ہو جائے۔ ہاں، اگر بھوک پیاس سے بچنے کے لیے ایسا کرے تو مکروہ ہے۔ یعنی گلوکوز اور طاقت کا انجیکشن اگر کسی نے لگوایا، اس لیے لگوایا کہ اس سے بھوک اور پیاس ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد نہ ہوگا بلکہ روزہ ہو جائے گا، لیکن اس نے بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لیے لگوایا تو گویا اس نے مکروہ کیا۔ لیکن اگر جو ضرورت مند ہے
تو اس نے لگوایا تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مفتیان کرام نے جواب ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ جو اپنی آنکھ میں ڈراپ ڈالتا ہے یا کوئی دوسری دوا ڈالتا ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہو تو اس کے روزے میں کچھ فرق نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے آج سحری نہیں کھائی تو کیا ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مفتیان کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا جائز ہے، یعنی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ سحری میں سو گئے، آنکھ نہ کھلی، یہاں تک کہ اذان کا وقت ہو گیا، صبح صادق طلوع ہو گئی، تو بہت سارے لوگ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ بغیر سحری کھائے روزہ ہوگا یا نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سحری میں برکت رکھی ہے، لیکن ایسا بندہ جو سویا رہ گیا اور سحری کے وقت اس کی آنکھ نہ کھلی تو کل ہو کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھے جائز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں عطر لگانا، پھول سونگھنا، سرما لگانا، تیل لگانا، بال ترشوانا، منہ زیر ناف موڑنا، بام لگانا، ویسلین یا کریم لگانا، تیل کی مالش کرنا، یہ جائز ہیں یا نہیں ہے؟ مفتیان کرام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کی حالت میں عطر لگانا جائز ہے، پھول سونگھنا جائز ہے، سرما لگانا جائز ہے، تیل لگانا جائز ہے، بال ترشوانا جائز ہے، منہ زیر ناف موڑنا جائز ہے، بام لگانا جائز ہے، ویسلین یا کریم لگانا جائز ہے، تیل کی مالش کرنا، یہ سب چیزیں حالت روزہ میں بھی جائز ہیں۔ ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہم افطار کس وقت کریں؟ جب وقت ہو جائے اس وقت کریں یا جب ہماری مسجدوں میں اذان ہو اس وقت کریں؟ تو بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے پھر بھی اذان کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا غلط ہے۔ مسجدوں میں جو اذانیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سورج ڈوبنے کے بعد بلا تاخیر فوراً افطار کر لیں، اذان کا انتظار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ اس مسئلہ کی جانب بھی سوال کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مفتیان کرام نے قرآن و حدیث سے اخذ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ماہ رمضان المبارک میں ایک ایسے ٹیبلیٹ کا استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں پورا مہینہ حیض نہیں آتا اور وہ اس طرح سے پورے مہینے کا روزہ رکھتی ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ مفتیان کرام نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے لیے حائضہ عورت اگر ٹیبلیٹ کا استعمال کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، البتہ اس کا یہ فعل جائز نہیں کہ بہت ساری بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ یعنی ہمارے مفتیان کرام نے ارشاد فرمایا
کہ ایسی ٹیبلیٹ جس سے حیض بند ہو جائے اس کا استعمال کرنا جائز تو ہے، اور اس طرح اگر کسی عورت نے روزہ رکھا تو اس کا روزہ بھی درست ہے، لیکن اس نے یہ کام جو کیا وہ غلط کیا، اس لیے کہ ایسی دوائیں جو اس طرح کی بازار میں ملتی ہیں، ان دواؤں کے استعمال سے جسم میں بہت ساری بیماریوں کے پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے، لہذا ایسی دواؤں کے استعمال سے بچنا ہی بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غسل کرنا یا اگر احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ مفتیان کرام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کی حالت میں غسل کرنے یا احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ عید، بقرعید اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان تاریخوں میں روزہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی نے عید کے دن روزہ رکھا تو اس کا روزہ رکھنا حرام ہوگا، اگر کسی نے بقرعید کے دن روزہ رکھا تو اس کا روزہ رکھنا حرام ہوگا، اگر کسی نے ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ کو روزہ رکھا تو اس کا روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ اس مسئلہ کی جانب بھی بہت ہی تیزی سے اپنے آپ کو صدقہ فطر نہ دینے کے لیے بچانے کا بہانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں رمضان المبارک کا، تو میں صدقہ فطر کہاں سے دوں؟ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہی صدقہ فطر ادا کریں، لیکن ایسا نہیں۔ ہمارے مفتیان کرام نے فرمایا کہ جو شخص روزہ نہ رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، کیونکہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، یعنی صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، بلکہ وہ الگ مسئلہ ہے۔ روزہ اگر اس نے نہیں رکھا اس کا گناہ الگ ہے، اس کی سزا الگ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی بہت قابل غور ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ اور نذر معین و نفلی روزہ کی نیت رات سے کرنا ضروری نہیں۔ اگر ظہوہ کبریٰ یعنی دوپہر سے پہلے نیت کر لی تب بھی یہ روزے ہو جائیں گے، اور ان تینوں روزوں کے علاوہ قضائے رمضان، نذر غیر معین اور نفل کی قضا وغیرہ روزوں کی نیت عین اجالا شروع ہونے کے وقت یا رات میں کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی روزہ کی نیت اگر 10 بجے دن میں کی تو وہ روزہ نہ ہوا۔ اس پہ بھی ہمیں غور کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کی جانب بھی پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں روزہ درست ہے یا نہیں، یعنی ایسا شخص جس نے رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کیا اور پھر سو گیا، صبح میں اس وقت اٹھا جبکہ سحری کا بھی وقت جا چکا تھا، یا اتنا کم وقت باقی تھا کہ اگر وہ غسل کرے گا تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو کیا ایسا شخص جس نے حالت جنابت میں روزہ رکھی تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو ہمارے علماء کرام نے فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں روزہ درست ہے، اس سے روزے میں کوئی نقص و خلل نہیں آئے گا، یعنی اس جنابت کی وجہ سے آدمی کے روزے میں کوئی خلل یا نقص نہیں آئے گا، اس لیے کہ طہارت باجماع ائمہ اربعہ شرط صوم نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص نمازیں قصداً چھوڑنے کے سبب اشد گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، یعنی ہمارے فقہائے اعظام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جس نے حالت جنابت میں روزہ رکھا، ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھا، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ روزہ کی صحت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے،
روزہ کی صحت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، البتہ وہ شخص جس نے اتنی دیر تک حالت جنابت میں رہا، نمازیں چھوڑی، تو نماز چھوڑنے کے سبب وہ گنہگار تو ہوا، لیکن اس کے روزے میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ ہاں، جتنی جلد ہو سکے وہ صبح میں یا جب وقت ملے وہ طہارت حاصل کر لے، تاکہ وہ نمازوں کو ادا کر سکے اور دوسری تسبیح و تحلیل کو بھی پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کے قوانین اور اس کے فقہی مسائل سیکھنے، سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔